أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة أبيها وأمها خديجة الكبرى خير أمهات المؤمنين بأفضلهن أم الأئمة الطاهرين أم المؤمنين والمؤمنات خير أمهات المؤمنين والمؤمنات الصديقة الطاهرة الزكية الراضية المرضية خديجة الكبرى سلام الله عليها بأهلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك لنبشر أنفسنا بأن قد جحرنا بولاية سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج کے دن اس پروگرام کے اندر جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ، اہل ولا، اہل عشق، اہل قرآن اور اہل دل، خصوصاً عاشقان محمد و آل محمد، بالاخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن کو ان کی بارگاہ میں جب کہ قلب ناظرین پیمبر غم اور حزن ہے اور ایک عظیم ترین ہمسر، ساتھی، محب، عاشق، دانا، دانشمند، وجیح، فصیح، بلیغ، بہترین زوجہ، بہترین مددگار، بہترین آشنائے رسالت، بہترین عاشق رسالت، بہترین معرفت رسالت رکھنے والی اور بہترین حق شناس، بہترین رسالت شناس، توحید شناس، ولایت شناس، ایسا وجود کہ جن کے وجود پر نہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر فرمائیں، خود رب العالمین خدائے ذوالجلال والاکرام بھی ان کے عمل پر، اعمال ایسے ہیں کہ ان کے اعمال پر فرشتوں کے درمیان مباحثات فرماتے ہیں ہر روز اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام، جو خود صفتوں کا مالک ہے، جو خود تعریفوں کا مالک ہے، جس کے لیے ہر تعریف ہے، وہ جو منبع و مرکز و مرجع ہر تعریف حسن جس سے نکلتا ہے، وہ جس کے عمل پر فخر کریں انہیں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہید کا مقصد جو کچھ آج کہیں گے وقت کے امام کی زیر سرپرستی ہے، مولا کی بارگاہ میں تعزیت، خصوصاً سیدتی مولاتی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت، دل، جان، روح، مال، اولاد، سب کچھ قربان بی بی دو عالم پر، ملیکہ بطحہ پر، شریک رسالت پر، طاہرہ و امینۃ اللہ، ولیۃ اللہ عرب پر، کہ جن کے وجود آج کے دن، جن کے وجود کی مبارک سے تبرکات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم خصوصاً ہماری جو
بہنیں فیملیز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں، چند نقاط کے ساتھ ہم اس پروگرام کے اندر اگر شیئر کریں انفارمیشن، تو ان کی شخصیت کے بارے میں جو نور اور نورانیت ہے، کچھ تھوڑا سا ایک اینگل ادھر سے. اور پہلی بحث اگر ہم اس لحاظ سے چھیڑیں اور اس نقطے پر جائیں کہ آپ کی شخصیت کو قرآن نے کیسے دیکھا، یا قرآن آپ کی شخصیت کے بارے میں کس طرح گفتگو فرماتا ہے، یا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ طاہرین، خود سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وجود مقدس سیدہ تھی، مولا تھی، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو سب سے پہلے اس شخصیت کے انٹروڈکشن کے ساتھ ہم یہ نقطہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ وجود مقدس سے سیدۃ نساء القریش یا سیدۃ افضل النساء الجنہ یا افضل نساء القریش، افضل نساء الجنہ، سیدتی مولتی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان میں جتنے بھی ٹائٹلز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے حساب سے صرف ان کے ٹائٹل نہیں ہیں، بلکہ شریعت اسلام نے، شریعت محمدی کے اندر ایک گھر کے اندر جو سٹیٹس ہے ماں کا، بیوی کا، ہمسر کا، عورت کا، سوسائٹی کے اندر سٹیٹس، گھر کے اندر سٹیٹس، برے ماحول کے اندر سٹیٹس اور کردار، یا اسلام وجود سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے قیامت تک کی عورتوں کو وہ سٹیٹس، وہ حسن، وہ عزت، وہ آبرو، وہ مقام، وہ جل شأن، وہ مرجعیت، وہ اساسیت، وہ بنیاد، وہ روح، وہ ناموس، وہ عفت، وہ حیا، وہ بلندی، وہ نورانیت، وہ روحانیت جو ایک عورت کے وجود سے نور بن کر، درس بن کر، مدرسہ بن کر، استاد بن کر، معلم بن کر، انسان ساز بن کر، معاشرہ ساز بن کر، خاندان ساز بن کر، ریلیشن یا رویہ ساز بن کر، خلق ساز بن کر اللہ رب العالمین نے انٹروڈیوس کرائی. اس کے اولین درجے پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے وہ سٹیٹس تقسیم ہو رہا ہے. اسلام میں جو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو، کتابوں کو، قرآن کو، اصلی قول رسول کو، دنیا داری کی اینک سے یا اپنی اینک سے دیکھتے ہیں اور بار بار سوال اٹھاتے ہیں. ہر جگہ پر دنیا کے اندر لابیز کام کرتی ہیں، عورت کا اسلام میں مقام، عورت کا اسلام میں کیا مطلب، کیا بحث ہے. ساری مباحث، ساری لابیز کے کام، ساری جتنی بھی سو کالڈ سازشیں اسلام کے خلاف ہیں، دشمنیاں اسلام کے خلاف ہیں، جو اسلام کی بیٹی، اسلام کی اندر ماں، بیوی اور ایک ہمسر کو جو مقام اللہ رب العالمین نے وجود سیدہ مولاتی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے انٹروڈیوس کرا دیا، وہی سٹیٹس بنا. پھر آج کے انسان کو، آج کے پڑھے لکھے سو کالڈ انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر وہ اپنے گھر سے اپنے شوہر کی پروٹیکشن کے لیے نکلتی ہیں تو اللہ رب العالمین اس عمل پر بھی ملائکہ کے درمیان فخر فرماتے ہیں. اور بہترین
ٹائٹل کے ساتھ کیا سورہ فاطر کی آیا 21 میں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَالْأَحْيَاءُ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، یعنی زندگی اب یہ فالاحیاء بل احیاء ان کی زندگی، بل احیاء لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، احیاء یعنی وجود خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ حیات بخش کردار ہے اسلام کے اندر، وہ کردار بخش خلق ہے اسلام کے اندر کہ جسے آپ کسی بھی اینگل سے چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس لیے ناراحتی اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ نے سوائے چند جملوں کے اپنی دولت کو اسلام کی راہ میں لٹا دیا اور سختیاں سہیں اور غربت سہی اور بس، ایسا ہے بالکل اس درجے پر آ کر بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہاں چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس میں آپ کے ٹائٹلز میں افضل ترین امت کی خواتین میں افضل زنان امت، افضل زنان بہشت، یعنی اشرف زوجات رسول، جیسے رمضان المبارک کو ہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ، تو وجود خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا شرفتہ، یعنی ان کے وجود کو وہ اشرفیت زوجات رسول میں حاصل ہے کہ سیدہ حرم ہیں، ملکہ بطحہ ہیں، اول المؤمنات ہیں، امرأۃ کاملہ ہیں، میمونۃ ہیں، فاضلۃ ہیں، تخشی العار والتحذر، الشنار الکریمۃ الموصوفہ بالسخاء والعفة المعروفة المذکور فضلها شامخ، یعنی آپ کی شخصیت کی پاکیزگی اور حسن اور آپ کی بذل سنجی، آپ کی دانشمندی، آپ کی عقل مندی مذکور ہے، وفضلها شامخ، اور آپ کے فضائل بلند ترین مقام پر ہیں۔ یہ ہے عورت کا سٹیٹس۔ If anyone want to discuss about the status of women in Islam, they have to study وجود سیدہ خدیجۃ الکبریٰ السلام، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ٹائٹل ملے، جو رسول خدا کی طرف سے آپ کو ٹائٹل، وہی اسلام میں عورت کا سٹیٹس ہے۔ اور اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر اس سٹیٹس اور اس کردار کو سمجھ لے گی تو اوبیسلی اس کے لیے ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو اس اوبیڈینسی اور سبمیشن میں آ کر کرنی آسان ہوں گی۔ احسن النساء جمالا وَأَكْمَلُهُنَّ عَقْلًا، اللہ اکبر، وَأَتَمَّهُنَّ رَعْيًا وَأَكْثَرُهُنَّ عِفَّةً وَدِينًا مُرَوَّةً وَمَالًا، اللہ اکبر۔ اور پھر صفیۃً، اب کہتے ہیں کہ جو آپ کا ٹائٹل صفیہ تھا، اس صفیہ کے ٹائٹل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو فرمایا گیا کہ وما علمت ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران وعلی والحسن والحسین وحمزہ وجعفر وفاطمہ وخدیجہ علی العالمین۔ اس کا ریفرنس تفسیر فرات الکوفی صفحہ نمبر 80، یعنی آپ کے ہر ٹائٹل کے ساتھ آیا قرآن ہے جسے پیغمبر تشریف فرما رہے ہیں۔ ہم صرف اتنا کہہ کر بی بی پاک کی اس شہادت کے دن کو، اس کائنات میں پرسوز پردرد ترین دن کو نہ گزار لیں کہ آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ جی آپ کے بڑے احسانات کی بات بس یہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی آیات نے جن کے حسن کو، جن کے کردار کو، جن کے ایثار کو، جن کے عمل کو سٹینڈرڈ قرار دیا ہو اور سٹیٹس قرار دیا ہو کہ اس کردار کے ذریعے پہچانا جائے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم
اس موضوع کی طرف چلے جائیں. اب یعنی پہلی کتابوں میں بھی آپ کا، آسمانی کتابوں میں آپ کے وجود مقدس کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہے، جس کا ابھی وقت نہیں ہے، کسی اور ٹائم پر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. اب یہاں سیکنڈ میرا دل چاہ رہا ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے بھی وہ جملے ہم ذہن میں رکھیں کہ انا بنت الصالحات والمؤمنات، یعنی صالحیت جناب خدیجۃ الکبریٰ وجود مقدس، زبان مقدس سے صدیقہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے زبان مبارک سے ہم سنتے ہیں. یعنی اور پھر جب ایک معصوم کسی کے صالح ہونے کی اس فخر کے ساتھ اعلان کرے کہ میں ان کی بیٹی ہوں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہم پھر جب نماز کے دوران ہم تشہد پڑھتے ہیں تو پھر اس تشہد کے بعد سلام پھرتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو پھر صالحیت کی منزل میں انبیاء کے سٹیٹس کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر یہ بات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک عورت جب اپنے وجود، اپنی روح، اپنے ایمان، اپنے عشق میں توحید شناس ہو کر، رسالت شناس ہو کر، ولایت شناس ہو کر اپنے وجود اور اپنی روح میں اس عشق میں گھل جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین پھر ان کے اسٹیٹس کو بلند فرماتا ہے. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس جملے کو فرمایا کہ کون مثل خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لائے مثال خدیجہ، یہاں پر مثال نہیں ہے. تو جب خود سید الانبیاء کہیں کہ وجود مقدس جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال لاؤ، مثال نہیں ہے. مثل کون ہے مثل خدیجۃ الکبریٰ؟ کوئی نہیں ہے مثل خدیجۃ الکبریٰ. اور پھر اللہ رب العالمین کا مسلسل اپنی بارگاہ میں فرشتوں کے درمیان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر فخر کرنا، آپ کی جلالت اور آپ کی عظمت اور آپ کے دائمی مقام، جو ہمیشگی کا مقام اس جل جلالہ شانہ کی بارگاہ میں ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین جل شانہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار پر فخر کرتے ہیں، افتخار فرماتے ہیں، تو پھر اس فخر کو اپنی جلالت اور عظمت اور شان کے مطابق شایان شان قرار دیتے ہیں. تو پھر یہ کہنا بعید نہیں ہوگا، اس جگہ پر یہ بات کہنی حق بنتی ہے کہ اسی لیے جس ماہ کے لفظوں کو، سیکنڈز کو، وقت کو، ساعتوں کو، جملوں کو، جس مہینے کی راتوں کو، دنوں کو، صبح کو، وقت کو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے توحیدی رنگ میں جلال اور عظمت اور نور اور شرف والا بنا دیا. کہ میں نے پہلے بھی یہ جملہ ھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرمتہ، یہ عظمت، وہ کرم، وہ شرف جو رمضان المبارک کی ساعتوں کو ملا، لمحوں کو ملا، گھنٹوں کو ملا، راتوں اور دنوں کو ملا، جسے خدا نے اپنی ذات کے جلال اور نور کے ساتھ نورانی کیا. انہی دنوں میں اپنی ذات سے جو عزت اور فخر اور جلال، جو تجلیل جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وجود کو بخشی، یہ حق بن کر دنیا کے دلوں پر، وجودوں پر ظاہر ہوگی کہ رمضان المبارک کے لمحوں میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اللہ کی بارگاہ میں اس شہادت عظیمی کے درجے پر پہنچ کر جو ہے اپنے فرض کو پورا کرتے ہوئے حق ادا کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کا ریگارڈ کیا ہے، اور اسے انہی لمحوں میں اس درجے کو، احیاء کے درجے کو سمجھانے کے لیے رمضان المبارک کی ساعتوں میں ھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ، کہ یہ عظمت والے بھی ہیں، یہ شرف والے بھی ہیں، یہ کرم والے بھی ہیں، یہ اہل کرامت بھی ہیں، یہ اہل شرف بھی ہیں، یہ اہل عظمت بھی ہیں. تو اب یہاں پر سٹیٹس ہے عورت کا. اسلام کے اندر عورت
اہل شرف بن سکتی ہے, عزت اہل عظمت بن سکتی ہے, اہل کرامت بن سکتی ہے, مگر یہ کہ فوٹ سٹیپس آف سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام, وہ سیلف لیسنس جناب خدیجہ السلام اللہ علیہ والی آنی چاہیے, وہ جان سے گزر جانا جناب خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ والا ہونا چاہیے, وہ سیکریفائس جناب خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ والا ہونا چاہیے, وہ طاہر ہونا جناب خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ والا, وہ عفت و پاک دامنی خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ والی ہونی چاہیے کہ جب عرب کے امیر ترین, یہ حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ عرب کے کوئی ایسا مالدار جو 80 ہزار لاکھوں جو ہے تحائف کے ساتھ دروازے پر آ کر جناب خدیجہ کے لیے خواستگاری کرتے تھے. پہلے زمانوں میں یہ رواج تھا کہ بہت زیادہ تحائف کے ساتھ جو ہے نا دروازے پر آیا جاتا تھا کہ خواستگاری کے لیے, تو وہاں پر جناب خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ ریفیوز فرماتی ہیں, ریفیوز کرتی ہیں, اور پھر ایک بے سر و ساما مگر عہدے میں اتنے بلند کہ جو ہے زمین و آسمان کے مالک, تو جب وہ شرف وہ نظر جناب خدیجہ الکبریٰ السلام علیہ کے ظاہری طور پر انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا, انہوں نے معرفت اور عرفان اور عقل و شعور اور ایمان اور شرافت کے اس درجے پر وجود مقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند فرمایا, اور پھر خود اس پیغام کو آپ تک اس صورت میں پہنچایا. تو یہاں پر آج اگر ہم اسٹیٹس آف ویمن کو تلاش کرتے ہیں تو پھر وی شوڈ لک ایٹ دس اسٹیٹس کہ جہاں پر بہت ساری کتابوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, یا خدیجہ علیہ السلام فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيُبَاهِي بِكَ كَرَامَ مَلَائِكَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مِرَارًا, كُلَّ يَوْمٍ مِرَارًا یعنی ہر روز مسلسل اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان جناب خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ کے وجود پر فخر فرماتے ہیں. اور پھر اس کو بحار الانوار کے اندر بھی درج کیا گیا اور شیخ صدوق کی امالی کے اندر بھی. اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ کے لیے یقول اللہ السابقون السابقون اولئک المقربون سورہ واقعہ کی آیت میں, اور پھر دوسری آیت جو ذریتہم تلحق بہم جس میں ان خدیجہ قرابتنا, یہ ساری قرآن کی آیات کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفاسیر, اور اس کو بھی بحار الانوار میں مولا علی علیہ السلام سے بھی روایت کیا گیا جناب خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ کے بارے میں. اب سورہ مبارکہ طور کے اندر آیا نمبر 21 میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء کل امرئ بما کسب رہین. یہ بی بی کے وجود کی ان صفات میں سے ایک کہ جب خاتون قیامت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ورود ہوگا تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو بھی اولین مؤمنہ اور اولین مسلمہ اور ایک بہترین اس سواری اور عماری کے ساتھ آپ کا بھی وجود آپ کو ملحق کیا جائے گا اس عماری کے ساتھ جس میں سیدہ خاتون قیامت سلام اللہ علیہ داخل ہوں گی. تو سورہ مبارکہ اعراف کے اندر بھی وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. اس کی تشریح میں بھی رسول خدا نے کہا کہ وہ صاحب اعراف لوگ سور بین الجنت والنار قائم علیہ محمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ وخدیجہ سلام اللہ علیہ. تو ایکچوئل سٹیٹس جو ہے اگر ہمیں پہچاننا ہے, اگر ہمارے پاس وقت ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم صرف بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سیدتی مولاتی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی صرف ظاہری وہ چیز کہ آپ نے مال املاک دے دیا, اور لیکن آپ کے کردار کو ڈیپ جا کر آپ کے ٹائٹلز کو دیکھنا پڑے گا. افضلہن اکملہن, عفت کے لحاظ سے, پاکیزگی کے, یعنی ایک ایک ٹائٹل آپ کا سمندر ہے نور کا, اس کے اندر کردار ہے, جان ہے, زندگی ہے, حیات ہے, اس کے اندر
مدرسہ سازی ہے، انسان سازی ہے، قرآن کا فہم ہے، توحید کا فہم ہے، اللہ کے لیے جینے کا فہم ہے، اس کے اندر وہ لذت ہے کہ جو دنیا کو سر سے گزار کر خدا کے لیے جیتے ہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی جب عاشور کے دن اپنی جدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد فرمایا اور اظہار کیا کہ تم جانتے ہو کہ میں کس کا میری جد کون ہے، میری جد خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور باقاعدہ سے جواب آیا فوج اشقیاء کی طرف سے کہ ہم جانتے ہیں۔ تو جہاں پر وقت کا امام دشمن کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر اس نام پر فخر کرے، زخموں سے چور ہو کر جس نام پر فخر کرے، انہیں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اور اگر ہم آپ کے وجود سے آخر پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تو آپ کہتے ہیں تقرأ علی خدیجہ من اللہ و منی السلام، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ پر ہماری طرف سے، میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے سلام بھیجیں۔ اللہم انت السلام منک السلام وعلیک السلام علیک یعود السلام جب بی بی کو دیا جاتا تو بی بی آگے سے اس بات کو فرماتی۔ اب یہ آج کے اس پروگرام میں جو میرا بہت ساری باتوں کو سمیٹ کر جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں، اہل لا الہ الا اللہ، اہل عشق، اہل ولا، ایک تو ام المؤمنین کے لحاظ سے جو مرجعیت آپ کے پاس ہے، جس مرجعیت میں ہاؤ لا اہل بیتی، جس میں حدیث کسا کی اس عظمت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی قسم کھاتے ہیں اور جو ہے مولا علی کے سامنے اس شرف کو بیان کرتے ہیں جو اس حدیث کسا کی عظمت کے لحاظ سے ہے، اس کی شان اور بلندی کے لحاظ سے ہے۔ تو اس میں جب ہؤلاء اہل بیتی میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب ام سلمہ سے اس روایت کو بیان کیا گیا، مرجع اہل البیت ہؤلاء الی خدیجہ، یعنی جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے اہل بیت اطہار ہم کہتے ہیں، ان کی مرجعیت مرجع جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو جس اساس میں جس اساس سے، جس مرجعیت سے عصمت کی شاخ نکلتی ہو، امامت کی شاخ نکلتی ہو، ولایت کی شاخ نکلتی ہو، خود ہم سوچ لیں کہ ان کے وجود کی طہارت، بلندی، عزت، عظمت، نورانیت، روحانیت، علم، مقام، عرفان کس حد تک بلند ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، معمولی نہ لیں، ان کو سمجھنا ہی زندگی ہے، ان کو سوچنا ہی طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ اب حدیث کسا کی مرجعیت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں جو مجھے اللہ کی طرف سے مسلسل سلام کا آنا اور حضرت جبرائیل کا بھی کہنا، میں سمجھتی ہوں کہ اس سلام کو ہم معمولی نہ لیں۔ اللہ رب العالمین جو خود، جس کے ناموں میں ایک نام خود سلام ہے، اور سلام والا خود سلام بھیج رہا ہے۔ جبرائیل وہی لے کر آئے گا، جبرائیل کچھ اور بھی کہنا ہے، کھڑے بالکل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تقرأ علی خدیجہ من اللہ و منی السلام، اللہ کی طرف سے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ تو وہ امام الملائکہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام جب سلام لے کر آتے ہیں، اور سلام اللہ رب شان جل جلالہ کی طرف سے، وہ فقط سلام نہیں ہے، وہ سلام اور بشارت ہے۔ وہ پیمبر کے ذریعے، سید الملائکہ کے ذریعے فقط سلام نہیں ہے، بشارت ہے، بشارت عظیم۔
سلام عظیم، بشارت عظیم، خود اپنے نام سے اگر آیات قرآن کے ذریعے ہم اس کو دیکھیں تو یہ سلام قولا من رب الرحیم، یا یہ سلام ملک عظیم الہی کی بشارت تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو۔ یہ سلام سلم و امنیت و حسن و حسین الہی ہے، یہ سلام حسن و حسین عصمت ہے، یہ سلام حسن و حسین ولایت ہے، یہ سلام حسن و حسین وہ ملک عظیم جس کے بپا ہونے پر وہ حکومت الہی کی جو ہے بشارت ہے، جسے وجود مقدس مہدی دورہ قطب عالم امکان کے ذریعے سے دنیا میں انٹروڈیوس کرانا ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین۔ دار السلام الجنت وأهلها لهم السلامة من جميع الآفات والآحات والأمراض والأسقام، ولهم السلامة من الحرم والموت وتغير الأحوال عليهم، وهم المكرمون الذين لا يحانون أبدا، وهم الأعزاء الذين لا يذلون أبدا، وهم الأغنياء الذين لا يفتقرون أبدا، وهم السعداء الذين لا يشقون أبدا، وهم الفرحون المستبشرون الذين لا يغتمون ولا يحتمون أبدا، وهم الأحياء الذين لا يموتون أبدا، فهم في قصور الدر والمرجان أبوابها مشرعة إلى عرش الرحمن والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ إن السلام هو الله عز وجل ودار التي خلقها لأولیائه الجنت۔ اللہ اکبر۔ یہ ملک عظیم سلام کی بشارت ہے کہ جہاں پر اگر ہم اس کو اس عشق میں جا کر یہ معانی الاخبار، الموعظۃ الکبریٰ، فاطمۃ الزہرا اور بہت ساری دوسری کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ جو ہے اس آیات قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے اس ٹائٹل پہ جا کر آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ السلام علی جوامع السلام، جہاں پر سارے سلام جمع ہو جاتے ہیں، وہ ٹائٹل ہے میرے مولانا امام المہدی اجلہ تعالی فرجہ الشریف کا۔ تو اس وقت اللہ کا جو پیغام تھا، جو اللہ کی طرف سے سلام کے ذریعے بشارت تھی، وہ سلام بشارت عظیمی کوثر پہ تھی، وہ سلام بشارت عظیمی کوثر کی کثرت کے لیے تھی، وہ سلام وہ یہ ساری آیات قرآن کے ذریعے جس میں اللہ رب العالمین نے اس سلام کے ذریعے مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو انٹروڈیوس کرایا، اور اس زندگی میں ہی ان کو اس سلام کے ذریعے جوامع اس سلام کہہ کر آنے والے مہدی دورہ، آنے والے 12ویں امام کی حکومت کے قائم ہونے کی بشارت دے دی، اور اس سلام کی حقیقت کے پیچھے صبر خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، ایثار خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ عظیم بشارت حکومت اسلامی کی امامت آل محمد کے ذریعے دنیا پر قائم ہونے کی بشارت دی۔ تو یہ مرجعیت اور اساسیت وجود خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے کہ جس پر مہدی دوران کی حکومت ہوگی انشاءاللہ، اور حکومت الہی، جس الہی حکومت کو اپنے وجود سے لے کر کے دنیا تک انٹروڈیوس کرایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ کتنا بڑا، کتنا نورانی، کتنا الہی اور کتنا بہترین صابر وجود ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ اور آج کی خواتین، آج کی بہنیں، مائیں، سب کے لیے ایک
ایسا درس، اور یہ وہ سٹیٹس ہے، یہ قرآن کی آیا. میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں ان ساروں کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی. ہاں کبھی ہماری قوم کو خیال آ جائے، کبھی ہمارے اہل منبر کو خیال آ جائے، کبھی ہمارے ٹی وی چینلز کو خیال آ جائے کہ ہم نے صرف ایک دن نہیں، اگر ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے، اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو واقعاً اسلام کی بیٹیاں، قرآن اور شریعت کے لحاظ سے صحیح بیٹیاں جو ہے بنانا ہے، تو ہمیں وہ سٹیٹس انٹروڈیوس کرانا ہوگا جو اللہ رب العالمین نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس کے ذریعے دنیا کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا. جسے پیغمبر نے بار بار کھڑے ہو کر جس کردار سے محبت کی، جو کردار پیغمبر کے لیے باعث سکون تھا، جو محبت پیغمبر کے لیے باعث سکون تھی، جو وجہ کائنات ہے جس کی محبت سے وہ وجود سکون اور امن اور سلامتی پاتے ہیں، وہ وجود مقدس خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. بڑی فلسفیانہ بحث ہے، بڑی فلسفیکل بحث ہے. اگر مومنین اپنی روحوں کو احیاء کی منزل پر لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ سلام کے ذریعے وہ کثرت چاہے کوثر کی سے کے ساتھ شروع ہوتی ہو، یا پھر زی زہرا سے جو معنویت کا سٹیٹس ہو، نورانیت کا سٹیٹس ہو، اس کو انٹروڈیوس کراتی ہو، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی اینگل سے انسانوں کی زندگیوں میں، انسانوں کی تخلیق میں، انسان کی خلقت میں، انسان کی فطرت میں، انسان کی محبتوں میں، انسان کے دل کے اندر، انسان کی روح کے اندر، انسان کے خون کے اندر، اس کے جذبوں کے اندر، اس سے خالی نہیں ہے. اللہ نے تخلیق میں یہ چیزیں رکھی ہیں. تو آئیے وہ چیز جس کے ذریعے جن کی وجہ سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، جن کی محبتوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں محبت کے جذبات کو رکھا گیا، جن کے حسن خلق اور جن کے وجود کے تقوی اور معنویت اور جو ہے پاکیزگی کے ساتھ ہمارے وجودوں کو وہ حسن اور سٹیٹس، وہ چیزیں بخشی گئی ہیں، اس کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کر کے آج کے دن پھر اس مقام پر جا کر دیکھیں کہ آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود، میں نے آج اس پر بات نہیں کی ہے جس پر عموماً سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کی تجارت کتنی تھی، آپ کے اونٹ کتنے جاتے تھے، آپ عرب میں کتنا مشہور تھیں، آپ کے کتنے یتیم پالتی تھیں، آپ کے کتنے یتیم خانے تھے، کتنے غریب پرور تھے، کتنے گھروں میں لوگوں کو کھانا پہنچایا جاتا تھا، کتنے گھر تھے، کتنے لوگوں کے لیے شیلٹر تھیں. میں نے کسی ایک پر بھی بحث، میں نے صرف وہ باتیں کی ہیں جو اللہ رب العالمین رسول خدا نے کی، اہل بیت نے بات کی ہے، اور پھر اس کے ذریعے اب ہم اپنے سٹیٹس کو پہچانیں. اس بات کے ساتھ میں چلتے چلتے یہ بات ضرور کہوں گی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیغمبر کے ساتھ ان کے اصلی غم کے دنوں میں تھیں، اور کبھی ہر چیز آپ کا صدقہ کرنے کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر سے کبھی شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا. خدا سے بھی اللہ کو جو بات بڑی پسند تھی وہ یہی تھی کہ اتنی لاکھوں نعمتیں پاس ہونے کے بعد جس کی محبت میں قربان کر دی، ایک ذرا برابر اف تک نہیں کیا. اس لیے جو سلام عظیم کی بشارت ہے صبر عظیم کے ذریعے، وہ لوگ جو اس بات کی کسی ایک ذرہ برابر بھی اس طے تک ہی نہیں پہنچے کہ شعب ابی طالب کے اس 3 سالوں میں پتھروں میں اپنے 1 سال کی بچی کو لے کر کے رہنا، اور پھر ان بغیر غذا کے، بغیر کھانے کے، اور اس کے بعد بھی زبان پر شکوہ نہ لانا. لوگ سوچتے ہیں کہ بی بی کی وفات کہا جائے شہادت. جب ہمارے لیے ہم میں سے کوئی چلا جاتا تو کہتے ہیں مما چال حب آل محمد ماچ شہیدت. ہم اپنے لیے کتنی آیتیں نکال لیتے ہیں، کتنی حدیثیں نکال لیتے ہیں. تو جو آل محمد کا مرجع ہے، جنہوں نے اپنی جوانی سے لے کر پوری زندگی کے سال اسلام کے لیے سختیاں، تندہی، محنت، جفاکش، پیغمبر کی حفاظت، رسالت کی حفاظت، پہاڑ پہ صبح سے لے کے رات تک پہاڑ پہ چڑھنا، پیغمبر کے پیچھے جانا، کھانا لے کر جانا، خدمت کرنا، وہ ان پہاڑوں سے، اس جبل ثور سے جا کر پوچھیں، اس غار حرا سے جا کر پوچھیں ان قدموں کی برکت. کبھی تھک کر کہا ہو بیٹھ کر کہ خدیجہ اپنے شوہر کے لیے یہ چیزیں نہیں لا سکتی.
کبھی کہا ہو کہ پتھر کھاتے ہوئے خود پتھر کھائے ہیں اور جناب رسول خدا کی حفاظت فرمائی. ایسی شجاع، ایسی مدافع، ماں مدافع رسالت رہی اور بیٹی مدافع ولایت رہی. آج لوگ پوچھتے ہیں خواتین کو یہ کرنے کا حق نہیں ہے، خواتین کو یہ کرنے کا حق نہیں ہے. سو ایسے جن کو بولنے کا بھی نہیں پتا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ علم کیا ہے، علم کی عین کا بھی علم نہیں ہے، وہ بھی بیٹھ کر تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواتین ممبر پہ نہیں آ سکتی، خواتین یہ کام نہیں کر سکتی. جائیں آپ اپنا منہ دھو کے آئیں، جائیں جا کر تھوڑا سا اہل بیت کے علوم میں جا کر دیکھیں کہ ان کے گھروں میں تو کوئی پانی پلانے والی عورت بھی ہے تو ان کو بھی انہوں نے ممبر دیا، علم سے جو ہے وہ ان کو سیر کیا. جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے. کسی کے پاس علم ہے تو وہ علمی بات ہی کرے گا نا، تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ واہیات بات کرے گا. تو جو حیا والوں سے جڑے ہیں بے حیا نہیں ہوتے، جو شرافت والوں سے جڑے ہیں بے شرافت نہیں ہوتے، جو غیرت مندوں سے جڑے ہیں وہ غیرت مند ہوتے ہیں، جو پاکوں سے جڑے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں. آج بی بی خدیجہ کے لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی شہادت نہیں کہنا، جی وفات کہنا ہے، چلیں جی ہم وفات کے میننگز کی ڈسکشن پہ جائیں گے تو تب بھی کوئی اتنا برا جملہ نہیں ہے، بہرحال کہہ سکتے ہیں. پر شہادت اور کسے کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں اپنے عمل سے شہادت دی، اپنے زبان سے شہادت دی، اپنی اخلاق سے شہادت دی، اور پھر پتھر کھا کر شہادت دی، پھر شعب ابی طالب میں جا کر شہادت دی. یعنی پوری زندگی جنہوں نے مرجعیت اہل بیت اطہار کے عزت والے تاج کو، تاج جو رب العالمین نے جن کو دیا، آج ہم کہیں گے کہ جن کے مرجعیت اور اساسیت اور جن کے خون کی تاثیر اتنی تھی کہ پورے اہل بیت اطہار کے اندر وہ ام النجباء، ام الائمۃ الطاہرین علیہم السلام بنی، تو ان کی محبت کا مقام، یا پھر وہ جن کے بچوں کی محبت سے عام انسانوں کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، تو ماں اگر ان درجوں کی حفاظت کرتے ہوئے چلی جائے گی تو ہم آج اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ شہید ہے یا نہیں. بے شک آپ شہادت کے عظیم ترین درجے پر تھی. میرا سلام اس ماں پر جس نے دنیا کے ہر یتیم کو پالا، ہر بے آسرا کو سہارا دیا، اسلام بے آسرا کو سہارا دیا، نبوت بے آسرا کو سہارا دیا، سختیوں میں شجاع بن کر کھڑی رہی، طوفان کی طرح کھڑی رہی، چٹان کی طرح کھڑی رہی. میرا سلام قرآن کی اس امت کے لیے مقرر کی ہوئی عظیم ماں پر جو اصلی ماں ہے، جسے اس ماں کی پہچان نہیں، اسے اپنے شجرے پر غور کرنا ہوگا. جسے ان کی امیت کی پہچان نہیں، اسے پھر اپنے شجرے پر غور کرنا ہوگا، اپنی عقل پر، اپنے شعور پر. جسے اللہ رب العالمین امیت کے درجے پر افضل ترین بنا دے، افضلہن اکملہن، وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. میرا کروڑوں سلام اس ماں پر جس کے وجود کے صدقے میں عورتوں کو عزت ملی. میرا لاکھوں سلام، میری جان قربان اس ماں پر جس کی بیٹی نے اپنے وجود پر وہی زخم اور وہی سختیاں سہ کر، ماں کے نقش قدم پر چل کر، ماں نے اگر رسالت کی حفاظت کی، ولایت کی حفاظت کر کے اسلام کو اپنی چادر میں چھپایا، قیامت تک کے لیے امت کو اپنی چادر میں چھپا لیا. وہ چادر در اصل کے سائے خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے. میرا سلام اس ماں پر جس کی نواسی نے مدینے سے کربلا سے شام تک نہ صرف اسلام کے پرچم کو تھاما، امامت اور ولایت کو کندھوں پہ اٹھایا، ترجمانی کی، تفسیر کی. لوگ اپنوں کے جنازے دیکھ کر بیان کرتے ہیں میری سیدہ زینب الکبریٰ نے تلاوت قرآن کی، میری سیدہ زینب الکبریٰ نے تفسیر قرآن کی. اور
بہت سارے بے شعوروں کو شعور دیتے ہوئے، علم تقسیم کرتے ہوئے، قرآن سناتے ہوئے، نہج الفصاحہ سناتے ہوئے، قرآن بتاتے ہوئے ان منزلوں کو میرا لاکھوں سلام اس خون پر، اس ماں پر جس کے قدموں کے صدقے میں صابروں کی جنت بنی، عاشقوں کی جنت بنی، خالصوں کی جنت بنی، صالحین کی جنت بنی۔ میرا لاکھوں سلام اس ماں پر جس کے صبر اور اصرار کے صدقے میں عورت جیسے رتبے کو عزت ملی، اسلام نے اسٹیٹس دیا، قرآن نے قبول کیا، اللہ نے عزت دی۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں سجدوں میں جا کر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اے سیدتی مولاتی، اے ام المؤمنین ام الزہرا سلام اللہ علیہا، ہم آپ کی بارگاہ میں شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کی تعلیمات، ہم آپ کے وجود کے خلق کو سالوں گزرنے کے باوجود بھی آپ کے چاہنے والوں کے درمیان اس طرح تبلیغ ہی نہیں کر سکے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ بی بی جان، ہمیں معاف فرمانا، ہم نہ آپ کے مصائب سے وہ پردے اٹھا سکے، نہ آپ کے فضائل سے پردے اٹھا سکے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان سارے فضائل کو دکھانے کے لیے اور مصائب کو سنانے کے لیے مہدی دوراں کا ظہور کرے۔ رمضان المبارک کی ان مشرف اور تشرف والی ساعتوں کے اندر ہمارے وہ گناہ جو امام کے ظہور میں رکاوٹ ہیں وہ بخش دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حزین کا صدقہ جو جناب خدیجہ کے جانے کے بعد 1 سال صف غم بچھا کر بیٹھے رہے، پروردگار آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سال صف غم بچھانے کا واسطہ ہمارے مومنین کے دلوں کے غموں کو ظہور امام زمان سے ختم فرما۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے وقت کے امام کی ظہور اور اس ملک عظیم بشارت جو سلام کی وجود مقدس امام زمان کے ذریعے ظہور پذیر ہوگی، اس دعا کو اللہ سے مانگتے ہوئے کہ بھیج اسے، جس کے آنے کی دعا خود خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی تھی۔ آج اللہم عالنی طلعت الرشیدہ وقرۃ الحمیدہ وکھل ناظری بنظرۃ منی علیہ وعجل فرجہ وصحح المخرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔